مہمان خصوصی مہمان مقرر پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہیں. آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور یونیورسٹی آف کراچی میں اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے آپ روح رواں اور بانی بھی ہیں. بہترین مقرر، عظیم محقق اور مایہ ناز مصنف ہیں. عربی، اردو اور انگلش پر کلام میں بھی اور تحریر میں بھی آپ کمال ایک اعتبار سے ملکہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اقبال میں مزید بلندیاں فرمائے. میں اپنی جانب سے، اپنی انتظامیہ کی جانب سے اور بالخصوص میرے ساتھی علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب اور علامہ حامد رضا مہروی صاحب کی جانب سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. سیرت الرسول کے عنوان پر گفتگو کریں گے محترم پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا 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 من اطاعنی دخل الجنۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام بچے اور بڑے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ میں ڈائریکشن اسکول کے امیر حمزہ کیمپس گلستان جوہر میں آج دوسری مرتبہ بالخصوص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت محفل میں اس اسکول میں حاضر ہوں. اور پہلے میں اپنے کچھ جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا. اس محفل میں جلیل القدر علماء اہل علم تشریف فرما ہیں. میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا خصوصی طور پر عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت جو نوجوانی کی عمر سے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا عصر حاضر کے چیلنجز کو سامنا رکھتے ہوئے بہت بڑا کام قومی اور بین الاقوامی سطح پر سر انجام دے رہے ہیں. مفتی محمد اکرام حسین زیدہ مجدہ، میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، جملہ اساتذہ کرام کو اور بالخصوص ایک اور جلیل القدر عالم دین جن کی زیر تربیت بھی طلباء اور طالبات کی ایک بڑی تعداد عصری اور دینی دونوں علوم سے بہرہ ور ہو رہی ہے، جناب محترم مفتی محمد اسحاق زیدہ مجدہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. اسی طرح حضرت علامہ حامد رضا مہروی دامت برکاتہم العالیہ، جن کے فرمودات سے آپ مختلف ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا میں مختلف محافل میں مستفید ہوتے رہتے ہیں. میں ان تمام اہل علم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا تعلق کیونکہ شعبہ تعلیم سے ہے اور میں خود کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. مختلف اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس اور بہت سے دیگر تعلیمی اداروں میں وقتاً فوقتاً پروگرامز اور کانفرنسز میں جانا رہتا ہے. تو بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت
جو نظام تعلیم مختلف سیکولر ایجوکیشنل سسٹم کے ذریعے آپ کے بچوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، وہ ہماری اصل سے، ہماری مشرقی روایات سے، ہمارے دین سے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ مختلف بڑے برانڈز سے متعلقہ جو اسکولز ہیں، وہاں بچوں کے لیے ہر دوسرے روز کبھی ڈانس پارٹی کا اہتمام ہوتا ہے، کبھی وہاں مختلف پارٹیز اور پروگرامز کے نام پر بچوں سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو یقینی طور پر ہمارے دین کے اور ہماری روایات کے خلاف ہوتے ہیں۔ اکثر والدین ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اسکول بتائیں جہاں ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہ صرف دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، بلکہ خواہش یہ ہے کہ ایک طرف ہم دینی تعلیم سے بھی انہیں آراستہ کریں، اور آن دا ادر ہینڈ ہم اسکول کی تعلیم بھی بہترین انداز سے اپنے بچوں کو دے سکیں۔ گویا کہ آپ ان دونوں باتوں کو ایک مقام پر اپنے عروج پر پانا چاہتے ہیں۔ میں نے آج جب ان بچوں کو 40 احادیث زبانی ترجمے کے ساتھ سناتے ہوئے سنا تو میں مفتی صاحب کا تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں ہمیں کم و بیش 200 احادیث مبارکہ سننے کا شرف حاصل ہوا۔ بڑے بڑے پروگرامز میں ہم نے کبھی لوگوں کو 40 احادیث ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کرنے کے بعد سناتے ہوئے نہیں سنا اور دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے حفظ کیا اور اسے آگے تک پہنچایا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے میری امت کے لیے 40 احادیث کو زبانی یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے فقہاء کے، علماء کے ساتھ اٹھائے گا، اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ میں اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھیں، اسٹوڈنٹس استاد کا ریفلیکشن ہوتے ہیں۔ اگر آج میں یہاں آپ کے سامنے اسٹیج پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کے قابل ہوں تو یقیناً اس میں ہمارے اساتذہ کا، ہمارے والدین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میں اساتذہ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کی محنت، آپ کے شب و روز کی محنت یقیناً ان چھوٹے بچوں کو 40 احادیث زبانی یاد کرانا، اس میں آپ کا بہت وقت لگا ہوگا۔ میں جملہ اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے وجود میں صرف ہماری اس فزیک اور جسم کی تربیت ضروری نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا دیں، ان کا منہ دھلا دیں، اچھا لباس پہنا دیں۔ صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اس انسانی وجود کی ہمیں فزیکل ڈائمنشن میں تربیت کرنے کے علاوہ بچوں کی ایتھیکل، اسپریچول، ایستھیٹیکل، انٹلیکچول، یہ 5 ڈائمنشنز ہیں جس میں کسی بچے کی، انسان کی تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ دین کا مقصد اچھا شہری بنانا نہیں، اچھا مسلمان بنانا ہے، اچھا انسان بنانا ہے۔ یہ اساتذہ، والدین، یہ جب دونوں مل کر کسی بچے پر محنت کرتے ہیں تو پھر محنت رنگ لاتی ہے، اور اس کم عمری میں بچوں کو 40 احادیث یاد ہو جاتی ہیں۔
کتنے خوبصورت تلفظ کے ساتھ ابھی ادارے کے طالب علم نے قراءت کی ہے، تو یہ اساتذہ اور والدین کی، ادارے کی انتظامیہ کی ایک مجموعی کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو جسمانی تربیت تو وہ ہے جو عموماً ہمارے والدین اپنے بچوں کی جس تربیت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن ہم بچوں کی اخلاقی، روحانی، عقلی اور جمالیاتی تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ جمالیات سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے محض لباس پہن لینا، اور ایک ایسا لباس پہننا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کے لیے اچھا لگتا ہو، آپ پر جچتا ہو۔ اس کے اعتبار سے لباس پہننا، یہ صرف لباس ہی نہیں بلکہ اپنے وجود کو ہر اعتبار سے دیکھنا، یہ جمالیات میں شامل ہے۔ تو اگر اب ہم سے کوئی سوال کرے کہ ہمیں کوئی ایسا اسکول بتا دیں جہاں ہم اپنے بچوں کی اخلاقی، روحانی، جمالیاتی، جسمانی ہر اعتبار سے تربیت کو بام عروج پر پہنچا سکیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بلا خوف اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈائریکشن اسکول میں داخل کر دیں۔ یہاں بچوں کی میں اعتماد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اخلاقی، روحانی، جمالیاتی ہر اعتبار سے تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں آپ کو بعض اسکولز ایسے بھی مل جائیں جو یہ دعویٰ کریں کہ وہ آپ کے بچے کی دینی تربیت پر بہت توجہ دے رہے ہیں، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر اس دینی تربیت کے ساتھ عشق رسول شامل نہ ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو، اگر ان بچوں کا تعلق حضور سے نہ جوڑا جائے، ان کے قلب و ذہن میں بچپن سے یہ سافٹ ویئر انسٹال نہ کیا جائے کہ تم جہاں کہیں ہوگے تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، حضور کے دوست صحابہ کہلاتے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت دین کا جز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے مودت اور محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر دین کی محبت بچوں کے قلب و ذہن میں نہ ہوگی تو یقین جانیں کہ یہ تمام تر دعوے یہ بے فائدہ رہ جاتے ہیں۔ تو ڈائریکشن اسکول، یہ پوری سیریز جو یہ تمام مفتیان کرام ایک خوبصورت ماحول میں آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے جس انداز سے محنت کر رہے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ نہ صرف خود ان اداروں سے جڑے رہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے احباب اور متعلقین میں آپ سب کو دعوت دیں کہ بجائے اس کے کہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم جو سیکولرائزیشن کے ذریعے سے اب بچوں کو نعوذ باللہ ایک ایسی بنیاد پر آگے بڑھا رہا ہے کہ جس میں وہ صرف اپنے ملک اور قوم سے دور نہیں ہوتے، اپنی روایات سے دور نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے دین سے، قرآن و سنت سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے اداروں کی ضرورت ہے جہاں بچوں کی ہر اعتبار سے دینی تربیت پر توجہ دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً والدین کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو اسکول بھیج دیا اور اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، مکمل طور پر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً اسکولز میں جو پیرنٹس میٹنگ ہے، پیرنٹس کے ساتھ ایک انگیجمنٹ اساتذہ کی ہوتی رہتی ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے ایک فرد کو تعمیر کیا، ایک تصنیف کتاب ہے اور ایک تصنیف انسان ہے، اگر آپ ان بچوں کی تربیت، کردار سازی، انسان سازی پر توجہ دیں گے تو یقین جانیں ایک فرد اس معاشرے کی صرف ایک اکائی نہیں ہوتا بلکہ وہ کل انسانیت ہوتا ہے۔ اگر اس ایک فرد کی آپ نے اصلاح میں اپنا اہم کردار ادا کیا تو یقینی طور پر آپ اس معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی لانے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب میں کچھ باتیں
بچوں سے کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ بچے بآواز بلند میرے سلام کا ایک مرتبہ پھر جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چھوٹی عمر میں جس میں آپ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سوالات، چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ لوگ یاد کرتے ہیں، اس سے آپ کے اساتذہ اور آپ کے والدین کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے چند سوالوں کے جوابات ذرا جلدی جلدی دیں اور پھر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ عموماً یہ سوالات اساتذہ، والدین اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں۔ کوئی آپ میں سے مجھے درود شریف سنا سکتا ہے؟ جی سنائیے۔ ہر جمعے کو سبحان اللہ سنائیں بھائی آپ۔ صلی اللہ، سب ایک ساتھ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں نے کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ سوال نہیں کیا، میرے ذہن میں ایک رینڈم سوال تھا، میں نے پوچھ لیا۔ آپ سمجھیں کہ آپ اور آپ کے بچے کامیاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تعلیم دو۔ فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تربیت دو، اپنے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت۔ تو بچوں، آپ نے اسی طرح اپنے والدین کے لیے فخر بننا ہے، اپنے اساتذہ کے لیے فخر بننا ہے۔ احادیث کے اس عمل کو آپ یاد کرنے کو جاری رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ادارے سے پڑھنے والے بچے مستقبل میں انجینئرز بنیں گے، ڈاکٹرز بنیں گے، پروفیسرز بنیں گے اور دنیا کے مختلف شعبہ جات میں علم دین حاصل کرتے ہوئے اس ادارے کا نام روشن کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تمام احباب نے مجھے یہ چند کلمات ادا کرنے کا موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔